انڈونیشیا کی تحریک آزادی کے رہنما اور تیسرے نائب صدر، مختلف حکومتوں میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے، سہارتوں کو اقتدار دلوانے میں نمایاں حصہ لیا۔ تاہم بعض انڈونیشی رہنماؤں نے CIA کا ایجنٹ قرار دیتے شیخ آدم بن ملی قبیلہ یوسف زئی کے صوفی، یوسف زئیوں کے مشہور ملک احمد خان کے ہم عصر اور ان کے رفقا میں سے تھے۔ ان کے زہد کی کیفیت یہ تھی کہ ایک روز ایک شخص چڑیا شکار کر کے آپ کی خدمت میں لایا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ چڑیا کہاں سے شکار کی ہے؟ اس شخص نے جگہ کا پتہ بتا دیا۔ آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ وہاں کے لوگ راہزنی اور حرام خوری میں مشہور ہیں، شاید اس چڑیا نے ان کے دانوں میں سے کوئی دانہ کھایا ہو۔ شیخ آدم ملی کا سب سے بڑا کارنامہ وہ انتظامی اراضی بندوبست ہے جو انہوں نے ایک کتاب کی صورت دفتر کے نام سے مرتب کیا۔ اسی کے مطابق قبائل یوسف زئی اور ان کے معاون قبائل نے سابقہ گندھارا یعنی موجودہ وادی پشاور بشمول ریاست ہائے صوبہ سرحد میں زمینوں کی تقسیم کی تھی۔ اس کی روح سے قبائل میں اراضی کی تقسیم بذریعہ قراندازی ہوئی۔ تقسیم کے بعد ہر خیل کو دستور کی مقررہ مدت کے مطابق اسی علاقے کی اراضی میں رہنا پڑتا۔ یہ مدت 12 سال تھی۔ مدت گزرنے پر دوبارہ قراندازی ہوتی، پھر جو اراضی جس قبیلے کے نام نکلتی وہ قبیلہ اس اراضی پر منتقل ہو جاتا۔ شیخ آدم ملی کے مرتب کردہ نظام میں زمین قومی ملکیت تھی اور اس کا قابض مقررہ مدت کے مطابق اس کی پیداوار کا مالک ہوتا۔ انگریزی حکومت کے قیام تک صوبہ سرحد میں شیخ آدم ملی کے مرتب کردہ دستور کے مطابق عمل ہوتا رہا۔ آج بھی صوبے کے کوہستانی علاقے میں بعض قبائل مثلاً حسن زئی، اکا زئی، نصرت خیل اور چغا زئی وغیرہ میں شیخ ملی کے مرتب کردہ دستور کے مطابق عمل ہوتا ہے۔ ان قبائل کے بہت سے معاملات بھی اسی دستور کے مطابق طے ہوتے ہیں۔ پشتو زبان کے مشہور شاعر خوشحال خان خٹک نے اپنے ایک شعر میں شیخ ملی کے اس دستور کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ سوات میں 2 چیزیں جلی یا خفی موجود ہیں، ایک درویزہ کا مخزن اور دوسرا شیخ ملی کا دفتر۔ شیخ آدم ملی کا مزار ہشت نگر میں واقع ہے۔ آدمی ابن عطا ابو العباس احمد بن مسہل بن عطا آدمی عراق کے صوفی بزرگ اور عالم بغداد سے تعلق رکھتے تھے۔ جنید بغدادی اور ابراہیم مارستائی جیسے بزرگوں کے ہم عصر اور ہم مجلس تھے۔ ابو سعید فراز لکھتے ہیں کہ میں نے تصوف کا اہل صرف جنید بغدادی اور ابن عطا آدمی کو پایا ہے۔ آذربائیجان مغربی ایشیا اور مشرقی ایشیا کے سنگم پر واقع ایک مسلمان ملک علاقہ کوہ کاف کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دارالحکومت باکو ہے۔ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ سن 643 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپہ سالاروں بکیر بن عبداللہ اور عتبہ بن فرقد کی قیادت میں مسلم افواج نے آذربائیجان فتح کیا، جو تب سلطنت فارس کا حصہ تھا۔ یہاں کے مقامی سرداروں نے مسلم فوج کو جزیہ دے کر صلح کر لی۔ یہ علاقہ پھر مختلف اسلامی سلطنتوں مثلاً اموی، عباسی، سالاری، سجدی، بویدی، سلجوقی، شیروانی اور صفوی کے ماتحت رہا۔ صفوی دور میں یہاں شیعہ فرقے کو فروغ حاصل ہوا۔ سن 1747 میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ قتل ہوا تو آذربائیجان کئی چھوٹی چھوٹی ریاستوں یا خانات مثلاً شروان، باکو، قراباغ، گنجا، قوبا وغیرہ میں تقسیم ہو گیا۔ بعد ازاں نئے ایرانی بادشاہ محمد آغا خان قاجار نے آذربائیجان فتح کر لیا، تاہم یہ فتح عارضی ثابت ہوئی۔ اس وقت تک روسی آذربائیجان کی سرحد تک پہنچ چکے تھے۔ اب وہ آذربائیجان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے، لہٰذا قاجاریوں اور روسیوں کے مابین جنگ چھڑ گئی۔
ایرانی روسیوں کی عسکری برتری کا سامنا نہیں کر سکے اور سن 1812 میں معاہدہ گلستان کے ذریعے روس نے آذربائیجان پر قبضہ کر لیا۔ زار روس نے ساری ریاستیں ختم کر ڈالیں اور آذربائیجان روس کا حصہ بن گیا۔ سن 1858 میں باکو علاقے کا صدر مقام قرار پایا۔ سن 1870 کے بعد باکو میں تیل دریافت ہوا تو شہر میں زبردست صنعتی اور کاروباری سرگرمیوں نے فروغ پایا۔ صرف 30 برس میں باکو کی آبادی 10,000 سے 2.5 لاکھ تک جا پہنچی، لیکن شہر میں امیر اور غریب کے مابین تفاوت بڑا نمایاں تھا۔ مسلمان غریب مزدور اور کارکن تھے، جبکہ یورپی عیسائی سرمایہ دار اور امیر لوگ تھے۔ انہی دنوں مغربی افکار کے زیر اثر آذربائیجان میں مسلم قوم پرستی کا احیاء ہوا۔ مغربی تعلیم پانے والے ایسے رہنما پیدا ہوئے جو اپنی مسلم قوم کو جہالت اور غربت سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے معاشرے میں جمہوری اقدار کو فروغ دیا۔ بعض رہنما اس امر کے حامی تھے کہ خواتین کو بھی میدان عمل میں نکلنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ ان مسلم آذربائیجان رہنماؤں میں حسن بے زردابی، مرزا فتح علی اخن اور جلیل محمد زادہ قابل ذکر ہیں۔ سن 1900 کے بعد ایک اور نامور آذربائیجان رہنما محمد امین رسول زادہ سامنے آئے۔ انہوں نے جدید اسلامی فکر کی بنیاد پر 1911 میں ایک سیاسی جماعت مساوات پارٹی کی بنیاد رکھی۔ جب 1917 میں روسی انقلاب کا آغاز ہوا تو 28 مئی 1918 کو رسول زادہ نے دیگر آذربائیجان رہنماؤں یعنی علی مردان، توپچی باش اور فتح علی خان کے ساتھ مل کر آزادی کا اعلان کر دیا اور آذربائیجان جمہوریہ کی بنیاد رکھی۔ یہ دور جدید میں عالم اسلام کی پہلی جمہوری مملکت تھی کہ جس کی بنیاد ترکی سے بھی پہلے رکھی گئی۔ تاہم کمیونسٹوں نے جلد ہی روسی شاہی فوج کا خاتمہ کر دیا اور پھر جمہوریہ آذربائیجان پر حملہ آور ہوئے۔ آذربائیجانی فوج نا تجربے کار اور جدید اسلحے سے محروم تھی۔ اس کے باوجود آذربائیجانی مجاہدین نے بے جگری سے کمیونسٹوں کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ میں 20,000 مجاہدین شہید ہوئے۔ بہرحال عسکری طاقت کے بل پر اپریل 1920 میں سرخ فوج نے آذربائیجان پر قبضہ کر لیا۔ اقتدار پر قبضہ کرتے ہی کمیونسٹ ان مسلم رہنماؤں کو قتل کرنے لگے جو ان کے خلاف تھے۔ کئی مسلم رہنما کمیونسٹوں سے بچ کر ترکی یا دیگر مسلم ممالک کی طرف چلے گئے۔ بعد ازاں آذربائیجان کو سوویت یونین کی ایک سوشلسٹ جمہوریہ بنا دیا گیا۔ سن 1930 کے بعد جب اسٹالن کمیونسٹ مخالف حکومتوں پر حملہ آور ہوا تو اس نے آذربائیجان میں بھی کئی مسلمان دانشور، مفکر، ادیب، مصور وغیرہ شہید کر ڈالے۔ ہزاروں آذربائیجان جلا وطن کر دیے گئے۔ اسٹالن کا دور حکومت روسی مسلمانوں کے لیے ایک خوفناک کابوس کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں آذربائیجان نے سوویت یونین کو تیل اور گیس فراہم کی، یوں وہ ایک اہم جغرافیائی علاقے کی صورت اختیار کر گیا۔ 1941 میں جرمن فوج آذربائیجان آ پہنچی، لیکن وہ اس پر قابض نہ ہو سکی۔ جرمنوں کے خلاف لڑنے والی سوویت فوج میں آذربائیجانی فوج بھی شامل تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 40,000 آذربائیجانی مارے گئے۔ 1991 میں جب سوویت یونین کا انہدام ہوا تو آذربائیجان کے صدر ایاز مطلوبوف نے سن 30 اگست 1991 کو مملکت کی آزادی کا اعلان کر دیا اور آذربائیجانی کمیونسٹ پارٹی ختم کر ڈالی۔ ستمبر 1991 میں پہلے قومی صدارتی انتخابات ہوئے تو کمیونسٹ رہنما ہونے کے باوجود ایاز مطلوبوف کامیاب ہوئے۔ اس دوران روسی فوج کی مدد سے آرمینیا نے نکورنو قرباغ میں قبضہ کر لیا۔ یہ علاقہ دونوں ممالک کے مابین اب تک وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ 1992 میں دوبارہ صدارتی انتخابات ہوئے تو وہ اسلام پسند رہنما ابو الفضل ایلچی بیگ نے جیت لیے۔ بدقسمتی سے ایاز مطلوبوف کے مانند وہ بھی قرباغ میں آرمینیا کی فتوحات نہیں روک پائے۔ یہی امر ان کے زوال کا سبب بن گیا۔ اکتوبر 1993 میں تیسرے صدارتی انتخابات ہوئے تو سابق کمیونسٹ رہنما حیدر علیوف نے جیت لیے۔ حیدر علیوف نے پھر بتدریج اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ 1996 تک وہ آذربائیجان کا مطلق العنان سربراہ بن گیا اور سن 2003 میں اپنی موت تک حکومت کرتا رہا۔ اس کے دور میں سیکولر پسندی نے فروغ پایا اور اسلام پسند سرگرمیاں دبانے کی کوششیں ہوتی رہیں۔ سن 2003 ہی میں متنازع صدارتی انتخابات کے ذریعے حیدر کا بیٹا الہام علیوف نیا آذربائیجان صدر بن گیا۔ تب سے وہ برسر اقتدار چلا آ رہا ہے۔ آذربائیجان کا جغرافیہ کچھ یوں ہے کہ بحیرہ خضر کے کنارے پر آباد ہے۔ رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے۔
اس کا ساحل سمندر 800 کلومیٹر طویل ہے۔ شمال میں کوہ کاف کے عظیم پہاڑ پھیلے ہوئے ہیں اور ملک کے وسط میں چپٹے میدان واقع ہیں۔ کرۂ ارض کے آدھے مٹی کے آتش فشاں آذربائیجان میں واقع ہیں۔ ملک میں کئی دریا اور جھیلیں واقع ہیں۔ یہ قدرتی حسن سے مالا مال مملکت ہے۔ آذربائیجان میں اقتدار 3 حصوں یعنی کہ پارلیمنٹ، انتظامیہ اور عدلیہ میں تقسیم ہے۔ ملک کا حاکم صدر ہے، جبکہ حکومت کا انتظام وزیر اعظم چلاتا ہے۔ صدر بذریعہ انتخابات 5 سال کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ صدر ہی وزیر اعظم اور کابینہ تشکیل دیتا ہے۔ صدر پارلیمنٹ تحلیل نہیں کر سکتا، تاہم اس کے فیصلے ویٹو کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پارلیمانی انتخابات بھی ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں۔ فی الحال صدر کی حامی جماعت نئی آذربائیجان پارٹی کی پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں ہیں۔ عملی طور پر طاقت صدر کے عہدے میں جمع ہے۔ انتظامی تقسیم کچھ یوں ہے کہ آذربائیجان 66 صوبوں اور 77 شہروں میں منقسم ہے۔ صدر صوبوں کے گورنروں کا تقرر کرتا ہے۔ 66 صوبے اور 77 شہر 10 معاشی خطوں میں تقسیم ہیں۔ آذربائیجان کی مسلح افواج تقریباً 1 لاکھ فوجیوں پر مشتمل ہیں۔ مزید برآں 17,000 پیراملٹری فوج بھی شامل ہے۔ سن 2011 میں حکومت نے دفاع پر $4.46 ارب خرچ کیے۔ آذربائیجانی اسلحہ ساز کارخانے، ٹینک، توپیں اور دیگر چھوٹے ہتھیار بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آذربائیجان میں تیل کے 19ویں بڑے جبکہ گیس کے 28ویں بڑے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ فی الوقت آذربائیجان معیشت انہی قدرتی وسائل کی فروخت پر استوار ہے۔ یہ دنیا کی 76ویں بڑی معیشت ہے۔ آذربائیجان کا جی ڈی پی $72.18 ارب اور انسانی ترقیاتی اشاریہ نمبر 67 ہے۔ ملک $28 ارب کی برآمدات اور $7 ارب کی درآمدات کرتا ہے۔ اہم برآمدات میں تیل و گیس، مشینری اور لباس شامل ہیں۔ ملک کا 59% رقبہ زرعی ہے۔ بے روزگاری کی شرح صرف 0.9% ہے جو انتہائی کم ہے۔ بیرونی قرضہ بھی کم ہے، یعنی صرف $3.22 ارب۔ ان تمام عوامل کی بنا پر آذربائیجان خوشحال ملک سمجھا جاتا ہے کہ جس کی معیشت تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ آذربائیجان کی آبادی 91,22,000 ہے اور ملک کی 52% آبادی شہروں اور بقیہ دیہات میں رہتی ہے۔ 51% آبادی خواتین پر مشتمل ہے۔ شرح پیدائش صرف 0.85% ہے، اس لیے آبادی میں اضافہ سست رفتار ہے۔ باکو کی آبادی 21 لاکھ، گنجا کی 3.25 لاکھ اور سمگیت کی 97,000 ہے۔ یہی اس کے بڑے شہر ہیں۔ آذربائیجان میں 99% آبادی مسلمان ہیں۔ ان میں سے بیشتر شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ روسیوں کے قبضے سے قبل آذربائیجان میں اسلام آذربائیجان کی زندگی کا لازمی حصہ تھا۔ وہ مدرسے میں ہی تعلیم و تربیت پاتے تھے، لیکن روسیوں نے علماء کا طبقہ نیست و نابود کر دیا اور صرف انہی مولویوں کو رہنے دیا جو سرکاری پالیسی کے مطابق چلتے تھے۔ بیشتر مساجد بھی بند کر دی گئیں۔ اسی پالیسی کا یہ نتیجہ نکلا کہ آذربائیجانی رفتہ رفتہ اسلام سے کٹ گئے۔ پھر کمیونسٹ دور میں مسلمانوں پر مزید ظلم و ستم ڈھائے گئے اور ان کا اپنے مذہب سے رہا سا رشتہ بھی کٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1991 میں جب آذربائیجان آزاد ہوا تو وہاں کی اکثریت برائے نام مسلمان تھی، اسی لیے نئی مملکت کا آئین سیکولر بنا دیا گیا۔ لیکن آزادی کے بعد آذربائیجان میں اسلام کا احیاء ہوا اور کئی مساجد کے علاوہ نئے مدارس بھی قائم ہوئے۔ سعودی عرب اور ایران کے تعاون سے وہاں 2 اسلامی یونیورسٹیاں بھی کھل گئیں۔ گویا آذربائیجانی نئی نسل بتدریج اپنے مذہب کے اصول و قوانین سے آگاہ ہو رہی ہے۔ گو حکومت اسلام پسندوں کو پسند نہیں کرتی، لیکن آذربائیجانی معاشرے میں لفظ مسلمان شائستگی، تہذیب اور اخلاقی قدروں کا مترادف ہے۔ جو لوگ اعلیٰ خاندانی روایات رکھتے ہوں انہیں وہاں مسلمان کہہ کر ہی بلایا جاتا ہے۔ آذربائیجانی تہذیب و ثقافت مغربی اور مشرقی روایات کے ملاپ سے وجود میں آئی ہے۔ ملک میں آذری زبان بولی جاتی ہے جو ترک زبانوں کے اوغوز خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آذربائیجان میں تعلیم پر خاص زور دیا جاتا ہے، اسی لیے 99% لوگ خواندہ ہیں۔ حسن اوغلو پہلے شاعر ہیں کہ جنہوں نے آذری زبان میں غزلیں کہیں۔ فری سٹائل کشتی قومی کھیل ہے، لیکن فٹ بال اور شطرنج بھی کثرت سے کھیلے جاتے ہیں۔ آذری زبان آذربائیجان، ایران، عراق، ترکی، ازبکستان وغیرہ میں آباد تقریباً 2 کروڑ آذربائیجانی بولتے ہیں۔